لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ وہ کلمہ ہے جس کو پڑھنے کے بعد ایمان والا شہید ہو جائے تو قرآن کہتا ہے اسے مردہ نہ کہو، اور یہ وہابی کتے کے بچے اس ہستی کو مردہ کہتے ہیں جن کے نام پر یہ کلمہ بنا ہے۔ تو سنیوں ان کے بہکاوے میں نہ آؤ، ان کے اعتراضوں کو اٹھا کر ان کے منہ پر پھینک کر مارو، اور اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہو کہ جو مردہ کہے تم کو وہ مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہیدوں کو تم مردہ مت کہو، وہ میرے پاس ہے، وہ زندہ ہیں اور آنے والوں کی خوشخبری لیتے ہیں۔ یعنی جو شہید ہے، جو شہید ہو کر جاتے ہیں وہ اللہ کے پاس ہیں، وہ زندہ ہیں، اور جو دنیا کے اندر شہید ہو کر جاتا ہے اس کی خوشخبری ان کو سنائی جاتی ہے کہ ایک شخص اور شہید ہو کر آج آ رہا ہے، تو وہ شہید خوش ہوتے ہیں، لیکن وہ قبر کے اندر زندہ نہیں ہے۔ اور نبی، جتنے بھی نبی آئے دنیا کے اندر، وہ اپنی قبروں کے اندر زندہ نہیں ہے، وہ اللہ کے پاس ہے۔ لیکن یہ قبر پرست کہتے ہیں کہ وہ قبر میں زندہ ہیں، وہ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، حاجت روا بھی ہیں۔ یہ قبر پرستوں کا عقیدہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو قبر پرستی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اور ولی اولیاء ہیں، وہ بھی اپنی قبروں کے اندر زندہ نہیں ہیں، وہ اللہ کے گھر میں ہے، اور ان کو کوئی بھی مردہ نہیں کہتا، اور مردہ کہنا بھی نہیں چاہیے۔ وہ زندہ ہے، وہ اللہ کے پاس ہے۔ اور ہر انسان جب مرتا ہے، اس کو موت آتی ہے، تو اس کی روح عالم برزخ میں ہوتی ہے، برزخ میں چلی جاتی ہے، اور جب ان کو عذاب دیا جاتا ہے تو فرشتے اس کی روح کو لاتے ہیں قبر کے اندر، اسے عذاب دیتے ہیں اور پھر واپس لے جاتے ہیں۔ لیکن وہ قبروں کے اندر کوئی زندہ نہیں ہے، کوئی نہیں سنتے، کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ لیکن قبر پرستوں کو بالکل یہ یقین ہے، اور اسی لیے یہ شرک کی طرف جاتے ہیں، قبر پرستی کی طرف جاتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے، لیکن یہ بالکل ان کا عقیدہ بالکل صحیح نہیں ہے، غلط عقیدہ ہے ان کا۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی کوئی ثبوت نہیں اللہ کی طرف سے کہ قبر والے قبروں کے اندر زندہ ہیں، وہ تمہارے حاجت روا ہیں۔ اور نہ ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی ولی اولیاء دنیا کے اندر آئے اور وہ گئے، وہ اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں۔ نہ ہی اپنے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری وفات کے بعد میں اپنی قبر میں زندہ رہوں گا، تم کو دیکھتا رہوں گا، تم مجھ سے مانگا کرو، میں حاجت روا ہوں۔ یہ کہیں پر بھی ثبوت نہیں ہے، لیکن یہ قبر پرست پھر بھی نہیں مانتے۔ اب یہ لوگ، اب دیکھ لو، یہ نمونہ آپ کے سامنے ہے، اس نمونے نے کتنی اچھی بات کہی۔ وہابی کتے کے بچے، اگر ان کا باپ اگر وہابی ہے نا تو وہ بھی کتا ہے، ان کی ماں اگر وہابی ہے تو وہ کتیا ہے، ان کے بھائی بہنوئی بہن یہ اگر وہابی ہیں تو یہ بھی کتے کتیا ہیں، ان کے رشتہ دار اگر کوئی وہابی ہے تو وہ بھی کتا ہے، ان کا پڑوسی اگر وہابی ہے تو وہ بھی کتا ہے، ان کے اگر محلے میں کوئی وہابی ہے تو وہ بھی کتا ہے۔ صرف یہ شیر ہے، یہ شیر ہے، یہ گندگی کھانے والے، یہ سور لوگوں کو کتا بتاتے ہیں، خود گندگی کھاتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو میں یہی کہتا ہوں کہ مسلمانوں، آپ ایسے مولاناؤں کی مجلسوں میں مت بھیجو اپنے بچوں کو جن کو بولنے کی تمیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک بہترین انسان بنایا، چاہے وہ کسی ذاتی دھرم کا کیوں نہ ہو، سب سے بہترین مخلوق انسان کو بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق کو یہ کتا بتاتے ہیں، جو انسان بنایا، ایک سب سے بہترین بنایا۔ اور ہر انسان کسی بھی ذاتی دھرم کا ہو، وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور یہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو کتا بتا رہے ہیں، کتے کے بچے بتا رہے ہیں، نعوذ باللہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول سے کہیں پر بھی ثبوت نہیں ہے۔ دوسرے دھرم کے لوگ ان کے بیان سنتے ہیں، یہ ایسی باتیں سنتے ہیں تو قسم خدا کی وہ بھی ان کے منہ کے اوپر تھوکتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یار یہ کوئی اسلام ہے کیا، جو ایک دوسرے کو کتا کہہ رہا ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بھی حکم نہیں دیا کسی کو کتا کہنے کا، لیکن یہ کتا کہہ رہے ہیں۔ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، چاہے وہ کسی بھی ذاتی دھرم کا کیوں نہ ہو، سب آدم کی اولاد ہے، اور یہ بھی آدم کی اولاد ہے۔
لیکن آدم کی اولاد کو یہ کتا کہہ رہی ہیں، کتے کے بچے کہہ رہی ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ تعلیم ہے ان کی۔ تو مسلمانوں، ان کے مدرسوں کے اندر آپ اپنے بچوں کو اگر بھیجو گے تو یہ نمونہ جو سیکھ کر آیا ہے نا، جو تعلیم لے کر آیا ہے، یہی تعلیم آپ کا بچہ لے گا، اور آپ کے رشتہ داروں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو وہ کتا ہی کہے گا کہ یہ کتے کے بچے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، ایسے مولاناؤں کے پاس مت بھیجو اپنے بچوں کو، جن مولاناؤں کو خود کو بولنے کی تمیز تک نہیں ہے ان کو۔ دنیا چاند پر پہنچ گئی، دوسرے دھرم کے لوگ چاند پر پہنچ گئے، لیکن یہ وہی نالیوں کے اندر گندگی چاٹ رہے ہیں۔ تو آپ کے بچوں کو نہ تو یہ انجینئر بنائیں گے، جو یہ مولانا پاکھنڈی اپنی جیب بھرتے ہیں نا، مسلک کے نام پر لوگوں کو لڑاتے ہیں، یہ مولانا آپ کے بچوں کو نہ تو انجینئر بنائیں گے، نہ ماسٹر بنائیں گے، نہ ڈاکٹر بنائیں گے، کچھ بھی نہیں بنائیں گے۔ آپ کے بچوں کو نالی کے اندر گندگی چاٹنے والا بنائے گا، یا جیب کترا بنائے گا۔ اس سے زیادہ آپ کے بچوں کو کچھ نہیں بنا سکتے۔ اور یہ نمونہ میں نے آپ کو پیش کر دیا، اس نمونے کو آپ نے دیکھ لیا، تو یہی حال ہے۔ یہ نمونہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ ایسی تعلیم لے کر آیا ہے، یہ نمونہ نہ تو ڈاکٹر بن سکتا، نہ ٹیچر بن سکتا، نہ انجینئر بن سکتا، کچھ بھی نہیں بن سکتا۔ صرف جیب کترے کے سوا یہ کچھ نہیں بن سکتا۔ یہ گندگی چاٹے گا اور جیب کترے گا لوگوں کی، بس اس سے زیادہ یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو پیارے مسلمانوں، ایسے مولویوں سے اپنے بچوں کو دور رکھو، اور ان بچوں کی بھی زندگی کو تم ایک بہترین زندگی بناؤ، تاکہ وہ آپ کی بھی عزت کرے۔ اور ایسی تعلیم دلانے کے لیے اگر آپ کے بچوں کو آپ نے بھیج دیا نا، تو آپ کے بچے آپ کی عزت کرنا چھوڑ دیں گے۔ جو دوسرے کی عزت نہیں کرتا تو وہ اپنے ماں باپ کی عزت کیسے کرے گا؟ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے ماں باپ کی پھر عزت کرے گا۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، اس ویڈیو کو شیئر کرو زیادہ سے زیادہ۔